اس سے پہلے کی ویڈیو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کی کیفیت بیان کیے تھے۔ اسی کے آگے جو ہے بات چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا، اور پھر کہا تھا کہ اب میں یہاں سے چند ہی دنوں میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اور میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے سنیں۔ چند ہی دنوں میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بخار تھا وہ بڑھتے گیا، اتنا بڑھا کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن ربیع الاول کی 2 تاریخ کو دوشنبہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد سے ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے یکایک پردہ ہٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوا چہرہ پردے کے باہر نکالا، اور سب مسلمانوں کو دیکھ کر خوشی کے مارے سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اور اتنے خوش ہوئے کہ نماز توڑنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور اپنا چہرہ اندر لے لیا، حجرے میں چہرہ لے لیا۔ آخر ظہر کے وقت بخار بہت بڑھ گیا اور اس کی گرمی سے بے چین ہونے لگے، اور ایک پیالہ منگا کر پاس میں رکھ لیا اور اس میں ہاتھ ڈالتے تھے، اور اس ہاتھ کو منہ پر پھیرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ منہ پر پھیرتے تھے تاکہ بخار کی گرمی کم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی، اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرایا۔ پھر حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھتے ہوئے ظہر کے بعد دوشنبہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا کا سب سے بڑا آدمی اللہ کو پیارا ہوا، اسلام کا آفتاب غروب ہو گیا، مگر اپنی خوشی چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کی روشنی کو قائم رکھے گا۔ یعنی جو خوشی تھی، جو صحابہ سے ملنا تھا، وہ بھی، اور اپنی روشنی بھی جو ہے وہ چھوڑ کر گیا۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اس کی روشنی کو قائم رکھے، آمین۔ اب قائم ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کیا ہے بولو؟ کہ ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے آج موجود ہے، جو ان کے طریقے پر عمل کرے گا آج، تو ان کی طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگی بولو؟ بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے، درود شریف پڑھتے ہیں، تو درود شریف جو ان تک پہنچتا ہے اور فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن خاص طور پہ جو ہے جمعہ کے دن فضیلت آتی ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ کیا کریں؟ اتنی کثرت سے درود شریف پڑھیں، کم سے کم جو ہے 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ ہاں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی۔ کتنی؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف آتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ انسان اگر 80 مرتبہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو 80 سال کی گناہ اس کی معاف ہوگی۔ کتنے سال کی؟ کون سے درود شریف ہے؟ ایک مرتبہ اور سنو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اتنا درود شریف یاد رکھے۔ اس ویڈیو میں بھی جو ہے میں آپ کو درود شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
اسی کے ساتھ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل میدان محشر میں اور حوض کوثر پہ ہماری جب ملاقات ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا کریں گے؟ پہچانیں گے۔ تو ان کی سنتوں پر عمل کرو گے آپ لوگ؟ کیا سنت ہے ان کی؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات میں سونے تک جو چیزیں ہم اپناتے ہیں، یعنی صبح اٹھتے وقت سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ جب اٹھیں گے تو ہاتھ کی ہتھیلی کو کہاں ملیں گے؟ آنکھوں پہ ملیں گے تاکہ نیند کا خمار ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر بیت الخلاء کس طرح جاتے تھے، کس طرح آتے تھے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لوگ عمل میں لاؤ گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، اور ہماری خوشی کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہم کو پہچانیں گے اور کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ، یہ میرے امتی ہے۔ فرشتے اگر روکنا بھی چاہے تو وہ کہیں گے ان کو مت روکو، یہ میرے امتی ہے، یہ مجھ کو مانتے تھے۔ بعض لوگوں کو فرشتے دھکا دیتے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان کو کیوں دھکا دے رہے ہو؟ کہا انہوں نے جو ہے آپ کے بعد آپ کے دین میں جو ہے تبدیلی کی، بالوں میں جو ہے تبدیلی کی، کپڑوں میں تبدیلی کی، اور رہن سہن میں تبدیلی کی، اور نئی چیزیں انہوں نے ایجاد کی۔ تو اتنا سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کرو، ان کو میری نظر سے ہٹا دو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اور حوض کوثر پہ ہم کو کیا کریں گے؟ بولو، ہاں دور کریں گے۔ پھر ان کی دوری جو ہے ہمیں کوئی پاس کرنے والا نہیں، کیونکہ ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے گی۔ اسے ہم کوشش کریں رہن سہن میں۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، چھوڑ کر جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دنوں کے لیے اگر ہم نے بالوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کٹوایا تو نقصان کیا ہوگا؟ بولو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوں گے۔ اور موت کب آئے گی پتہ ہے؟ کسی کو پتہ نہیں موت کب آئے گی۔ ایک بندہ تھا، وہ اس ہائی وے سے آ رہا تھا، وہ کیمبوڈی میں آیا، یہ ٹرن پر آیا، اور وہاں پر اس کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہیں ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کون لڑکا تھا تو بولے وہ لمبے بال ایسے کھڑے بال رکھتا تھا وہ لڑکا۔ اب کھڑے بال کس کے رہتے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ایسے کھڑے بال؟ نہیں۔ تو یہ کھڑے بال ہم نہیں رکھیں گے۔ موت کے وقت اگر اس طرح کے بال ہوں گے تو بعض مرتبہ لوگ پہچانیں گے بھی نہیں، اور ہم کو بغیر پہچاننے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ بعض مرتبہ ہمارا حشر بھی خراب ہوگا، دنیا کا بھی، کہ بجائے دفنانے کے ہم کو کسی اور جگہ لے کے جائیں گے۔ تو کوشش کریں ہم اسلام جو قبول کی ہے تو اس کے طرز پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔